الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تو کل حدیث میں ذکر کیا تھا کہ ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم میں روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، قیامت والے دن یہ اپنے اصحاب کے لیے، اپنی صحبت اختیار کرنے والوں کے لیے سفارش گزار بن کر آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زہراوین کو پڑھنے کا حکم دیا، دو روشن صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا، بقرہ اور آل عمران کو پڑھنے کا حکم دیا، اور کہا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف۔ قیامت والے دن یہ اس صورت میں آئیں گے کہ دو گھنے بادل ہیں، دو یہ دو صورتیں اس حال میں آئیں گی کہ دو گھنے بادل ہیں۔ اور بادل کی اس دن کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ کہ قیامت والے دن جب سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے پسینے میں ہی غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت، جس وقت گرمی بہت شدید ہوگی اور سائے کی تلاش ہوگی، تو اس دن یہ دو صورتیں انسان کے لیے بادل بن کے آئیں گی، اپنے اصحاب کے لیے، خاص طور پہ اپنے اصحاب کے لیے یہ بادل بن کے آئیں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کأنہما غیایتان، یا یہ غیایہ بن کے آئیں گی۔ اور غیایہ جو ہے وہ ہر کور کو کہتے ہیں، تو بادل تو ایک اسپیسیفک کور ہے، ایک خاص کور ہے، لیکن غیایہ کسی بھی کور کو کہا جاتا ہے، تو یہ غیایہ بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا پھر یہ صف در صف صف در صف پرندوں کی صورت میں آئیں گی۔ تو صف در صف پرندوں کے دو جو ہے وہ جھنڈوں کی صورت میں آئیں گی، اور ایسے جو ہے وہ فرشتوں کے ایسے پرندوں کے جھنڈ ہوں گے جو سایہ جو سائے کے باعث ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان صاحبہما، یہ اپنے صاحب کے لیے جھگڑا کریں گی، اپنے صاحب کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کو پڑھو، کہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ، اس کو لینا برکہ ہے، اس کو لینا، اس کو پڑھنا، تھامنا برکت کے باعث ہے۔ زندگی میں برکت کی کمی ہے، آپ کو برکت کی تلاش ہے، آپ کی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، تو سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس کو پانے میں برکت ہے اور اس کو چھوڑنے میں حسرت ہے، ندامت ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور جو جادوگر ہیں وہ اس کے آگے، ان کا کوئی بھی وار کاری نہیں، اور ان کے سارے وار اس کے آگے بیکار ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، قیامت والے دن یہ صورتیں بادل کی صورت میں آئیں گی۔ یہ تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ راوی کا شک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مثالیں بیان کی ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق مختلف صورتوں میں آئیں گی۔ تو صحابہ قرآن میں سے کچھ کے لیے غمامہ کی صورت میں آئیں گی، کچھ کے لیے غیایہ کی صورت میں آئیں گی، اور کچھ کے لیے جو ہے وہ طیر صواف کی جو ہے وہ فرقان من طیر صواف کی صورت میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بادل اور یہ جو ہے وہ پرندوں کے جھنڈ، یہ مخلوق ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بادلوں کی صورت میں آئیں گے یا وہ پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گے، تو یہاں پر مراد اس صورتوں کو پڑھنے کا اجر ہے، نہ یہ کہ وہ صورتیں خود بخود آ جائیں گی، کیونکہ بادل مخلوق ہیں، اسی طرح پرندے جو ہیں وہ مخلوق ہیں، تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو اجر، ان صورتوں کا اجر اس صورت میں آئے گا، جس طرح بھی دوسری حدیث میں بھی ان 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 صورتوں یا باقی آیات کے حوالے سے کلام آیا ہے کہ اس کا ثواب اس صورت میں آئے گا، اس کا ثواب اس صورت میں آئے گا، تو وہ ثواب اور اجر اور عمل اس صورت میں آئے گا، نہ یہ کہ وہ صورت بذات خود
مخلوق کی صورت میں آئے گی، کیونکہ صورت مخلوق کی صورت میں نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ، اور وہ خالق کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں۔ پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ شفاعت کے لیے آئیں گے، اور قرآن جو ہے وہ شافع مشفع، کہ قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن اور روزہ قیامت والے دن خاص طور پر جھگڑا کریں گے اپنے جو ہے وہ اصحاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی شفاعت جس دن کوئی بھی انسان کلام نہیں کر پائے گا، جس دن انسان کی زبان اس کا ساتھ دینا چھوڑ دی جائے گی، بلکہ وہ اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ پٹی لگا کے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، وہ کچھ بولنے قابل نہیں رہے گا، تو اس دن اس کے اعمال اس کو بچانے کے لیے آئیں گے۔ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ قرآن جو ہے وہ، قرآن پورا کا پورا قرآن شفاعت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا کہ خاص طور پہ سورہ بقرہ اور آل عمران، کہ یہ تو اس صورت میں آئیں گی، اور وہ قوت باللہ، اور وہ تحاجان لصاحبہ، وہ اپنے صاحب کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اور ہم نے کہا کہ صاحب کون ہوتا ہے؟ صاحب کہتے ہیں طول الملازمہ، کہ جو کثرت سے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو اگر آپ کی میرے سے ملاقات چند گھنٹوں کی ہو، پوری زندگی ہم نے جو ہے وہ چند منٹ یا چند گھنٹے ملے ہوں، تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کا صاحب ہوں یا آپ میرے صاحب ہیں۔ ہماری ملاقات ہوئی ہے لیکن صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ روز گزرتے ہوئے پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں تو ہم صاحب نہیں ہیں۔ ہاں صاحب وہ ہے اگر ہم لوگ اپنی نوکری پہ اپنی جاب پہ روز 8 گھنٹے گزارتے ہیں تو ہم صاحب ہیں۔ اگر ہم لوگ روز مسجد میں 2 3 گھنٹے گزارتے ہیں تو ہم صاحب ہیں۔ تو صحبت جو ہے وہ ایک طول الملازمہ کا نام ہے۔ اور تحاجان لصاحبہما، تو وہ جھگڑا کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو تحاجان کے وہ حجت پیش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس بندے کے لیے جھگڑا کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بندہ تمہارے حوالے ہے، اور پھر وہ اس بندے کو جنت میں داخل کرا کے رہیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، آپ لوگوں میں سے کچھ نے جنہوں نے آ، اربعین النووی پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں ہی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا پھر جو ہے وہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو قرآن کوئی سپلیمنٹری قسم کی چیز نہیں، کوئی ایڈیشنل نوافل قسم کی چیز نہیں کہ دل کیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ جو اس کو کرے گا اس کے لیے تو حجت ہے، اور جو اس کو اختیار نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو نہیں سیکھے گا، تو وہ اس کے خلاف حجت ہے۔ اور دونوں صورت میں یا تو اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا یا پھر اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے تو قرآن اس کا ہاتھ تھامے اس کو جنت کے رستوں پہ چلاتے چلاتے اس کو جنت کے دروازے سے داخل کر کے رہتا ہے۔ اور جو قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینکتا ہے تو قرآن اس کو دھکیل کے جہنم کے گڑوں میں پھینک دیتا ہے۔ تو اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو حاج جان صاحبی کہ اس کے لیے حجت بازی کریں گے، اس کے لیے جھگڑا کریں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے کنسیشن لے کے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی دیکھیں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جھگڑا کرے گی، جب اس کے ذریعے جھگڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت جو کہ کریم ہے، جو کہ رحیم ہے، تو وہ اس سفارش کو قبول کرے گا۔ تو حاج جان کے وہ جھگڑا کریں گے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ وَحَاجَجْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَحَجَجْتُهُمْ وَمَا دِينُهُمْ غَيْرَ الْهَوَى وَالتَّخَلُّقِ، ٹھیک ہے۔ تو حاج جان جو ہے وہ جھگڑا کرنے کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، کہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، کہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا برکہ ہے۔ تو سورہ بقرہ ایک خاص اور ایک عجیب صورت ہے، کہ اس میں آپ کو عقیدے کا بیان کھول کھول کے ملتا ہے، اس میں آپ کو انسانیت کی مختلف اقسام کا بیان کھول کھول کے ملتا ہے، اس میں آپ کو بنی اسرائیل کے قصص کھول کھول کے ملتے ہیں، اس میں آپ کو انسانیت کا آغاز کس طرح ہوا وہ بیان ملتا ہے، اس میں آپ کو اسلام کے شرائع کا بیان تفصیل سے ملتا ہے۔ اگر آپ نے حج اور عمرہ کے مسائل دیکھنے ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ اگر آپ نے قتال اور جہاد کے مسائل دیکھنے ہیں تو وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ میراث کے بھی کچھ مسائل دیکھنے ہیں تو وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے۔ اگر آپ نے طلاق اور نکاح کے مسائل دیکھنے ہیں تو بھی آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے۔ تو یہ عظیم صورت ہے جس میں
شرائع کی، اسلامی کیا کہتے ہیں، اسلامی شریعت کی اور احکام کی کو جمع کیا گیا ہے، جس میں عقیدے کا بیان جمع کیا گیا ہے، جس میں قصص کا اور امثال کا کو جمع کیا گیا ہے، تو یہ بہت عجیب صورت ہے، بہت کمال کی صورت ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آیت الکرسی بھی ہے، جو کہ سب سے عظیم آیت ہے، اور پھر اس صورت کے آخر والی آیات وہ آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے کے وہ فرشتہ نازل ہوا جو نہ اس سے پہلے کبھی نازل ہوا، نہ کبھی اس کے بعد نازل ہوگا، اور یہ آیتیں کسی اور نبی کو دی بھی نہیں گئی، یہ خاص الخاص صورت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ذکر کیا، پھر خاص الخاص جو ہے وہ سورہ بقرہ اور آل عمران کا ذکر کیا، اور پھر خاص سورہ بقرہ کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ اس کا لینا برکت ہے، وہ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، مال میں برکت، گھر میں برکت، کو لینا برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑنا ندامت اور افسوس اور غم کا باعث ہے، ولا يستطيعها البطل، اور جو شیطانی چیلے ہیں، یہ جو جادوگر ہیں، ان کا زور اس کے آگے نہیں چلتا، وہ اس کے آگے بیکار ہیں، وہ اس کے آگے ان کا وار نہیں چلتا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تو شیطان جب بھاگ جائے تو شیطان کے یہ چھوٹے موٹے چیلے، شیطان کے چھوٹے موٹے ایجنٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر آگے شیخ نے ذکر کیا وَلَهُ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضی اللہ عنہ، وَلَهُ، یہ لہو سے کیا مطلب ہے جی؟ اب آپ لوگ بتائیں، لہو سے کیا مطلب ہے؟ جی، ہر عربی کتاب سے پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ عربی کا ذوق مضبوط ہو، اس لیے دیگر سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایسے ہم دیکھ لیتے ہیں کس سینس میں پوچھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وَلَهُ کا مطلب کیا ہے یہاں پر، اس جملے میں لہو جو شیخ نے کہا ہے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہر لفظ کا ایک معنی ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ یہاں پہ؟ چلیں، یہ تو ان کے لیے تو یہ تو وہ ہو گیا نا، ایک لفظی ترجمہ ہو گیا، چلیں مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یوں ہے کہ، اور ہم یہ عربی کتاب پڑھا بھی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کی عربی کی استعداد مضبوط ہو، جس کو عربی نہیں بھی آتی تو وہ دیکھ دیکھ کے ہی جو ہے وہ سن سن کے انسان کو بہت سی آ جاتی ہے۔ یہاں پر تھا ولی مسلمن، ٹھیک ہے، اور پھر نیچے شیخ نے فرمایا وَلَهُ، ٹھیک ہے، تو ہو ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ ہو ضمیر عائد علی مسلم، ٹھیک ہے، تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہی کے ہاں روایت ہے، ولی مسلمن، اور پھر کہا وَلَهُ کہ مسلم ہی کے ہاں روایت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یا کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ مسلم کی بات ہو رہی ہے، مسلم رحمہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، امام مسلم کی، تو کہا کہ امام مسلم نے ہی روایت کی ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير سواف تحاجان عن صاحبهما۔ کہا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور قرآن کے اہل کو لایا جائے گا، قیامت والے دن قرآن کو اور قرآن کے اہل کو، قرآن والوں کو لایا جائے گا، اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ قرآن والے کون ہیں؟ الذین کانوا یعملون به، جو اس پہ عمل کرتے تھے، تو اس حدیث سے پتہ لگ گیا کہ قرآن والے، قرآن کے اہل صرف پڑھنے والے، خالی پڑھنے والے کے پاس عمل نہیں، وہ اہل نہیں ہیں، وہ قرآن والے نہیں ہیں، وہ اس مقام پہ اور اسٹیٹس پہ نہیں ہیں، جہاں جتنی بھی حدیث میں اہل کا ذکر آیا ہے اور ان کے ثواب کا اور ان کے اجر کا ذکر آیا ہے وہ اس اجر میں شامل نہیں،
کیونکہ یہاں پہ واضح بیان کر دیا گیا الذین کانوا یعملون بہ، تو جو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو وہ تو اہل قرآن میں سے ہے۔ لیکن جو صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہے اور اس کے عمل میں نہیں، جو قرآن کا حافظ ہو کے فجر کی نمازیں قضا کرتا ہے، تو قرآن کا حافظ ہو کے کلین شیو پھرتا ہے، اور جو ہے وہ سگریٹ اور تمام طرح کی خامیوں حامیوں میں مبتلا ہے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں بیان کر دے گا کہ جو عمل کرتے ہیں قرآن پہ وہ اہل قرآن میں سے ہیں۔ کہا یؤتی بالقرآن، کہ قیامت والے دن قرآن کو اور اس کے اہل کو لایا جائے گا جو اس پہ عمل کرتے ہوں گے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ، اور لیڈ پہ کون ہوگا، آگے کون ہوگا، سب سے آگے کون ہوگا، تو کہا سب سے آگے جو ہے وہ سب سے آگے بقرہ اور آل عمران ہوں گے، بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ تو جب لایا جائے گا تو لیڈ پہ، ٹاپ پہ، آگے آگے سب سے کون ہوگا، سورہ بقرہ آل عمران۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خاصیت ہے، ان کا میزہ ہے۔ آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سب سے اہم ہو، جو سب سے جس کی اہمیت، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی، اور یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھا جائے۔ ان مثال یہ بہت اعلیٰ مثالیں ہیں، یہ بہت اعلیٰ اور بڑی واضح اور بڑی گہری مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ ریئل ورلڈ ایگزامپل سے، ریئل لائف ایگزامپل سے ہمیں سمجھ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما يعقلها الا العالمون، کہ ان کو صرف اور صرف علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ تو ان مثالوں کو پڑھنا اور ان کو جاننا یہ بھی ایک علم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح علوم القرآن میں علم ہے امثال القرآن، علوم القرآن میں علم ہے امثال القرآن، اس کے اوپر علماء نے حتیٰ کہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی۔ صحابی کہتے ہیں ماں نسیتہن بعد، اور میں ان کو بھولا، میں ان مثالوں کو بھولا نہیں۔ کون سی مثالیں ہیں؟ کہا کہ گویا وہ دو سیاہ بادل ہیں، گویا وہ دو دو بادل ہیں، دو صورتیں کہ وہ دو بادل ہیں، او ظلتان سوداوان، یا وہ دو سائے ہیں، یا وہ دو کالے سیاہ سائے ہیں، بینہما شرق، لیکن ان کے درمیان روشنی ہے، ان کے درمیان روشنی ہے۔ تو وہ سیاہ سائے ضرور ہیں، مطلب یہ کہ وہ انسان کو گرمی سے کور دے رہے ہیں، اس کو گرمی سے بچا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بینہما شرق، کے ان کے درمیان سے روشنی بھی نکل رہی ہے۔ ہیٹ سے کور ہو گیا لیکن روشنی پھر بھی ہے، کہ وہ صاحب قرآن، صاحب بقرہ اور صاحب آل عمران، وہ پھر بھی اس روشنی کے اندر ہے، وہ پھر بھی اندھیرے میں نہیں، وہ پھر بھی نور میں ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ کسی گمراہی میں یا کسی اندھیرے میں نہیں۔ اور تیسری مثال کیا ہے، کہ او کانہما فرقان من طیر صواف، یا وہ جو ہے وہ آ، صف در صف صف در صف پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں۔ تو یہ 3 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور صحابی کہتے ہیں میں ان کو بولا نہیں۔ فرمایا تو حاجان عن صاحبہما، کہ وہ اپنے صاحب کے لیے، اپنے صاحب کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ رب العزت کے ہاں۔ اور یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ اور آل عمران کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ کچھ صورتیں جو ہیں ان کے نام وہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، کچھ صورتوں کے نام احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈیشنل فائدہ آپ لے لیں کہ یہ جو ہمارے مصحف میں صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب صحابہ نے صورتوں جب قرآن کو جمع کیا تو یہ صورتوں کے نام نہیں لکھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ ایسے آسمان سے نازل نہیں ہوا کہ سورہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور آیات جو ہے وہ 7 اور غیر ذالک، جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ لکھنے والوں نے بعد میں لکھا ہے۔ تو لیکن جو صورتوں کے نام ہیں ان میں سے کچھ نام احادیث میں موجود ہیں، اور باقی جو نام ہیں وہ سلف سے، تابعین سے وغیرہ سے منقول ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے کچھ صورتوں کے نام جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ فاتحہ کے مختلف نام خود احادیث میں موجود ہیں۔ تو ایک صورت کے مختلف نام بھی ہو سکتے ہیں،
اور پھر وہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو سکتا ہے، یا وہ نام یا وہ کسی سلف صالحین میں سے کسی نے ذکر کیا ہو سکتا ہے، یا سلف صالحین کے یہاں وہ نام مشہور ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ سارے سارے نام جو ہے وہ جبریل نے ہی آ کے کہا ہو کہ جی یہ نام جو ہے وہ اس وقت کا نام یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی علوم القرآن کی ایک بحث ہے۔ آگے، عن ابن مسعود اور عن ابن مسعود لا حول ولا قوة الا بالله، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، ٹھیک ہے۔ کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کی قرآت کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ میری بات طے شدہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ تو کہا کہ جو کوئی بھی ایک حرف پڑھتا ہے کتاب اللہ میں سے تو اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی 10 گنا ہے، مطلب یہ کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ کہ صرف الف لام میم پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، صرف الف لام میم پڑھنے کے اوپر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کی خاصیت ہے کہ اس کو پڑھنے کے اوپر بھی ثواب ہے، باقی جتنا بھی کلام ہے صرف پڑھنے کے اوپر اس کو ثواب نہیں ہے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو، مسلم کی حدیث ہو، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، اس پہ عمل کے لیے پڑھنا، اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھنا، اس کو فہم کے لیے پڑھنا، اس کو حفظ کرنے کے لیے پڑھنا، وہ ساری ساری چیزیں ثواب کے باعث ہیں، لیکن صرف مجرد قرات، اس کا ثواب یہ صرف اور صرف کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ بھی اتنا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں، یہاں تک کہ الف لام میم، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ اس کے اوپر 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جب رمضان جیسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ثواب ہوتا ہوگا۔ جدھر کہا گیا ہو کہ رمضان میں عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، تو جدھر عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو رہا ہو، وہاں پر ان 30 نیکیوں کا، ان اس قرات کا ثواب کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ قرات کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو سورہ نبا آتی ہے، آپ کو سورہ جو ہے وہ ملک آتی ہے، کتنے الفاظ ہیں اس میں، اور آپ کے لیے کتنی نیکیاں لکھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان نیکیوں کو کم نہیں جاننا چاہیے، اور ہمیں ان کو پڑھنا، ہمیں اس کو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کہ یہ ثواب، کثرت سے ثواب کا باعث ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کی جو حروف ہیں، قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، قرآن میں 6,000 سے زیادہ آیات ہیں، اور پھر وہ ہر آیت میں کتنے الفاظ ہیں، اور ہر آیت، ہر لفظ میں کتنے جو ہے وہ حروف ہیں، ثواب، اور مطلب یہ کہ ابنڈنس آف ثواب، کثرت سے ثواب۔ تو کیوں ہم اپنی جانوں کو اس سے محروم کریں، اور کیوں ہم قرات نہ کریں، حالانکہ قرات سے اصل کوئی کام نہیں، انسان لیٹے ہوئے بھی قرات کر سکتا ہے، جیسے ہم نے کل بتایا تھا کہ وضو کی شرط بھی نہیں، انسان لیٹے ہوئے قرات کر سکتا ہے، چلتے ہوئے کر سکتا ہے، خواتین جو ہے وہ کچن میں کام کرتے ہوئے قرات کر سکتی ہیں۔ تو بجائے یہ کہ انسان کی زبانیں جو ہیں وہ فضول میں اور لغو میں یا چغلی میں لگی ہوں، تو انسان قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے ثواب کا باعث ہے، پڑھنے کے اوپر ثواب علیحدہ، سننے کے اوپر ثواب علیحدہ، تدبر کرنے کے اوپر ثواب علیحدہ، اس پہ عمل کرنے کا ثواب علیحدہ، اس کی فقہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے کا ثواب علیحدہ، ہر چیز میں ثواب ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ الکریم کی کتاب ہے، اور پھر کتاب بھی اس کی ہے، تو پھر اس کے ہر پہلو میں کرم ہے، ہر اینگل سے اس میں کرم ہے، ہر اینگل سے اس میں نوازش ہے۔ آئیے خیر کے، آپ جس دروازے سے آئیں گے آپ کو وہاں سے خیر ملے گی، جس دروازے سے آپ قرآن کے پاس آئیں گے آپ کو وہاں سے برکات اور جو ہے وہ اچھائیاں ہی ملیں گی۔ تو ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو کبھی بھی کسی نیکی کو کم نہیں جاننا چاہیے، جو یہ کہ یہ
تھوڑی साइड टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन चलें ये भी बयान कर देते हैं कि कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद ने जो है वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा किया. इतना मतलब इतने नेक और इतने पकीदा और फकीह और मुहद्दिस शख्स. कहते हैं कि वो कश्ती में बैठे और दरिया किनारे एक बंदे को छींक आई और कश्ती चल दी. ठीक है. तो उन्होंने कश्ती वाले को स्पेशली तौर पर 1 दिनार दिया कि मुझे वापस किनारे पर लेके जाओ, मैंने उसको यरहमुकल्लाह कहना है. ठीक है. तो अ, कहते हैं कि वो कश्ती वाला उन्हें दिनार दे के वापस वापस आए और उसको जो है वो यरहमुकल्लाह कहा. और आगे से उसने यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कहा, तो 1 दिनार दे के. और फिर कहते हैं कि ख्वाब में एक शख्स ने देखा कि उस ख्वाब में उसको कहा गया कि अबू दाऊद ने 1 दिनार के जरिए बख्शिश खरीद ली. तो अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने उस वक्त कश्ती वाले को कहा वापस मुड़ो, क्या पता वो उस शख्स की दुआ कबूल होती हो, कि वो मेरे लिए हिदायत की दुआ करेगा, तो वापस मुड़ो कश्ती. 1 दिनार दिया स्पेशल सिर्फ एक सुन्नत पे अमल करने के लिए कि यार हम कल उसको उसको जो है वो वापस. और क्या पता मतलब, और अल्लाह ने उसकी कदर की. अल्लाह ने उसकी कदर की. तो हमें कभी भी किसी अमल को छोटा नहीं जानना चाहिए. अगर सूरह नास आती है तो सूरह नास पढ़ने में क्या हर्ज है. सूरह इखलास किसको नहीं आती. वसल्लम का फरमान है कि सूरह इखलास जो है वो या आदिल सुलुसल कुरान, कि वो 1/3 कुरान के बराबर है. सूरह फातिहा कुरान की सबसे अजीम सूरत, किसको नहीं आती. तो कौन सी चीज़ हमें इनकी किरात से रोकती है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुल मुस्तआन. रवाहु तिरमिज़ी वक़ाल हदीस हसन सहीह. वलहु. अब यहाँ पे वलहु से क्या मतलब है, अब आप लोग बताएं. जी. पीछे ज़मीर अल ज़मीर यऊदु इला अक़रबिल मज़कूर, के नहीं सिर्फ तिरमिज़ी नहीं में नहीं, ये जरूरी बात नहीं है. लेकिन नहीं मैं मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ तिरमिज़ी में हो, ये चीज़ कहीं और भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पर चूंकि अकरब मज़कूर जो है वो सबसे सबसे करीबी जगह किसका है, इमाम मालिक का के सॉरी इमाम मुस्लिम का के इमाम तिरमिज़ी का जिक्र है. तो लहू के वली तिरमिज़ी, कि तिरमिज़ी से रिवायत है. तिरमिज़ी से रिवायत है तो शेख तिरमिज़ी की रिवायत जिक्र कर रहे हैं. लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि लाम लिल इख्तिसास हमेशा नहीं होता, कि लाम जो है वो हमेशा इख्तिसास के लिए होता है. कि मैं कहूँ कि जनाब अलमाल लिल अख सुहेल, कि जनाब माल जो है वो सुहेल भाई का माल है. तो उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ माल सुहेल भाई के पास है, बाकी सब जो है वो करीब है. तो इसलिए मतलब समझा करें. तो मतलब यहाँ पे बयान हो रहा है कि वलहु वसह्हहु वसह्हहु. अच्छा, अब आप लोग थोड़ी अभी भी इम्तिहान ले लेते हैं थोड़ा सा मेरे. सह्हहु का मतलब क्या है. जी जल्दी जल्दी जल्दी. हैं. बुखारी मुस्लिम. हाँ, सही करार दिया. ठीक है. सहाहू है, सहाह तिरमिज़ी हदीसा. ठीक है. हु जो है वो ज़मीर मफ़ऊल है हदीस की तरफ, सहाह तिरमिज़ी अल हदीसा. ठीक है. तो मतलब ये कि तिरमिज़ी ने रिवायत की और इस हदीस को सही करार दिया. अन अब्दुल्लाह इब्न अमर, अब्दुल्लाह इब्न अमर से जो है वो रिवायत की और उसको सही करार दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा. अच्छा. तो चलें आप लोगों से एक आखिरी अरबी का इम्तिहान ले लेते हैं, कुछ नहीं होता. अनहुमा, ये रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क्यों कहते हैं. किसी को किसी साहब रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र होता है, किसी के लिए रजी अल्लाह अन्हुमा. ये क्या मामला है, आप बताएं. ये तो सबको पता होना चाहिए. जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है और लेकिन वो मैं सिर्फ आप लोगों को वैसे ही इम्तिहान ले रहा हूँ. जमा के लिए जी. बाप बेटा मोमिन, 2 साहबा का जिक्र है. वेरी गुड. ठीक है. नॉर्मली बाप बेटे की बुराद होती है, तो 2 के लिए. हाँ जी, जमा के लिए. जमा 2 से ज्यादा के लिए होती है. ठीक है. तो रजी अल्लाह अन्हुमा, तो इसका मतलब है कि अब्दुल्लाह इब्न अमर, इनके बाप जो है वो अमर इब्न अल-आस, वो भी अजीम सहाबी, तो दोनों के दोनों जो हैं वो सहाबी हैं. तो इसलिए यहाँ पे कहा गया रजी अल्लाह अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. तो अब्दुल्लाह इब्न अमर जो है वो, अच्छा इसको एक और अरबी की बात, कुछ लोग इसको ना अमरू पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये अम्र पढ़ना होता है इसको.
وہ کہتے ہیں آگے ہمیں باوا تو کچھ امرو پڑھتے ہیں اور اس طرح، ٹھیک ہے، تو لے عمر، اس کو عمر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عمر میں اور عمر میں فرق ہے، اور عمر میں کے آخر میں واو آتی ہے. خیر آخری بات ہوگی عربی کی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ وسلم سے روایت کی، کہا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه فيقرأ ويسعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. کہہ رہے ہیں کہ ترمذی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ. میں نے حدیث سنائی تھی مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند بھی کرتا ہے اور لوگوں کو گرا بھی دیتا ہے. تو صاحب قرآن کا مقام قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ چوائس از یورس، ٹھیک ہے، اور اسکائی از دا لمٹ، اسکائی سے بہت اوپر کی بات ہے. اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ٹھیک ہے، تمہارے درجے بلند ہوتے جائیں گے. ورتل، اور ترتیل سے پڑھو، ترتیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہاں پہ ترتیل کا حکم آیا ہے، کہ مطلب یہ کہ جس طرح انسان، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترتیل کا حکم دیا ہے، تو انسان پراپر طریقے سے جو ترتیل ہے اس سے پڑھے. کما کنتا ترتل فی دنیا، جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے نا، تو دنیا میں ترتیل سے پڑھنے کا انجام یہ ہوا کہ ادھر کہا جائے گا آخرت میں کہ اسی طرح پڑھو، اور جب پڑھتے جاؤ گے تو چڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے تو درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور تمہاری لمٹ کہاں پر ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیہ، تمہارا اسٹاپ وہاں پر ہے جہاں پر تم رکو گے، جہاں پہ تمہاری آخری آیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے اہ، دو صورتیں یاد ہوں، چار صورتیں یاد ہوں، پانچ صورتیں یاد ہوں، 10 صورتیں یاد ہوں، مطلب یہ کہ میں آہستہ آہستہ حفظ کی کوشش کرتا رہوں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل کرتا رہوں، تو چاہے میرا قرآن کا حفظ مکمل نہ بھی ہو، لیکن میں اپنے درجات تو کنفرم کر رہا ہوں. وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک آیت بھی میرے درجے کا باعث تو بن رہی ہے. تو میں قرآن کو اپنے علم اور عمل میں لانے کے بعد جب اس کی اس کو حفظ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، تو پورا مجھے نہ بھی یاد ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس بار بار پڑھنے کے اوپر تو اجر مل رہا ہے نا، ریوائز کرنے کے اوپر تو اجر مل رہا ہے نا، مشقت کے اوپر تو اجر مل رہا ہے نا. فَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَلَهُ أَجْران، ٹھیک ہے، هو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْران. جب میں مشقت کرتا ہوں مجھے 2 اجر ملتے ہیں، میں بار بار پڑھتا ہوں مجھے ہر لفظ کے اوپر اجر ملتا ہے، اور پھر جو مجھے ایک ایک آیت یاد ہوتی ہے وہ میرے درجے کا باعث ہے. تو پھر کیا مشکل ہے کہ انسان 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں حفظ کر لے، جلدی نہ صحیح، ہفتے میں ایک آیت صحیح، لیکن انسان اپنے کوشش کرے، اپنے باقی فرائض پورے کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ توحید نہ سیکھے اور اس کام پہ لگ جائے، تو اس کو جنت کے درجات ہوگا، جنت کا زیادہ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو باقی فرائض پورے کرتے ہوئے انسان کوشش کرے، محاولہ کرے، اپنی جہد کرے کہ جتنا یاد کر سکتا ہے کرے. ٹھیک ہے، اور پھر جب اچھی قرأت ہوگی، جب اچھی ترتیل ہوگی، تو وہ اس سے بلند ہوتا رہے گا، اور اس کا آخری اسٹاپ کہاں پر ہے؟ جہاں پر آخری آیت آئے گی. ٹھیک ہے، اور احمد سے روایت ہے، احمد سے امام احمد نے روایت کی ہے اس سے ملتی جلتی حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ نے. ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے، اور احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کی روایت جو ہے وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، اور اس کے الفاظ ہیں فَيَقْرَأُ، اور پھر وہ پڑھے گا، وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٍ، اور ہر آیت کے ساتھ اس کا درجہ بلند ہوتا رہے گا، حتیٰ یقرأ آخر شیء معہ، یہاں تک کہ وہ آخری آیت جو اس کو یاد ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، 6,000 سے اوپر آیات ہیں، تو وہ جو ہے وہ 6,000 درجے. سورہ جو ہے عما یتساءلون میں، جو اس پارہ ہے، تو وہ اس جز میں کتنی آیات ہیں؟ چھوٹی چھوٹی آیات، عما یتساءلون النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟
ترتیل جو پڑھتا رہے گا وہی چڑھ پائے گا، وہی درجے جو دنیا میں پڑھے گا اس کو جنت میں یہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. ولی احمد، اور احمد، ولی احمد ایضا، اور احمد ہی سے روایت ہے. ایضا مطلب ہے کہ جیسے مطلب احمد ہی سے، ٹھیک ہے، جیسے مطلب ایضا پیچھے احمد کا ذکر آیا ہے اور پھر دوبارہ ایضا، مطلب یہ کہ احمد ہی، احمد سے ہی، مطلب یہ کہ کیونکہ پیچھے احمد کا ذکر آیا تو دوبارہ ان کے ذکر آنے پہ تو ایضا کہا. ولی احمد ایضا کہ احمد ہی رحمہ اللہ تعالی سے ہی روایت کی ہے. عن بریدہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مرفوعا روایت کیا اور کہا کہ تعلموا سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کو سیکھو. فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، اور پھر انہوں نے وہی ذکر اس سے ملتا جلتا ذکر کیا جیسا کہ پیچھے مسلم کی روایت میں ذکر آیا ہے بقرہ اور آل عمران کا. تو یہاں تک جو احمد کی روایت ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی، برید رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے، وہ روایت ملتی جلتی ہے پچھلی روایات سے جو پیچھے ذکر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کہا کہ وہ تو بات جو پیچھے ذکر ہوئی ہے وہ اس روایت میں بھی ہے، لیکن اس روایت میں کچھ ایکسٹرا بات بھی ہے اور اچھی خاصی ایکسٹرا بات ہے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فيقول له هل تعرفني فيقول له ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك الهواجر وأسهرتك ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حظا كان أو ترتيلا. اچھا، تو اس میں جو ایکسٹرا روایت، اس حدیث میں جو ایکسٹرا کلام آیا ہے وہ ہے کہ قیامت والے دن، جب قیامت والے دن قرآن اپنے صاحب سے آ ملے گا، قیامت والے دن اپنے صاحب سے آ ملے گا اس حال میں کہ جب انسان کی قبر کھلے گی تو سامنے اس کے ایک ایسا شخص ہوگا جو جس کا رنگ اڑا ہوگا. سامنے اس کے صاحب کہتے ہیں رنگ اڑے ہوئے شخص کو، تو جو کوئی خوف سے یا تھکا ہوا یا بیمار جس شخص کا جو ہے وہ رنگ اڑا ہوتا ہے. تو جب قبر کھلے گی تو صاحب قرآن کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوگا جو متغیر اللون ہوگا، جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. تو قبر کھلتے ساتھ سامنے ایک شخص موجود ہے اور وہ شخص اس سے فوراً سوال کرے گا، وہ کہے گا حل تعریفونی، تم مجھے جانتے ہو؟ یہ بندہ قبر سے باہر نکلا ہے اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور اسے پوچھا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ بندہ وہ کہے گا ما عارفک، میں تمہیں تو نہیں جانتا. تو وہ آگے سے کہے گا میں تمہارا صاحب ہوں، میں قرآن ہوں، میں جس کا رنگ اڑا ہوا ہے، میں وہ تمہارا صاحب قرآن ہوں، اور میں ہوں جس نے تمہیں جس نے تمہیں تپتی دوپہروں میں پیاسا رکھا، اور میں ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگایا. یہاں پہ دوبارہ وہی بات کہ قرآن سے مراد یہاں پر قرآن پڑھنے کا اجر یا اس کا عمل ہوگا. حقیقی طور پہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ ہی وہ مخلوق ہے. تو وہ اس کے سامنے آئے گا دبلے پتلے جو ہے سوری رنگ اور انسان کی صورت میں، اور جب وہ نہیں پہچانے گا تو کہے گا میں تمہارا صاحب ہوں، میں تمہارا عمل ہوں، قرآن پڑھنے کا عمل ہوں، اور میں نے تمہیں دوپہروں کو پیاسا رکھا، میں نے تمہیں دوپہروں کو پیاسا رکھا، اور میں نے تمہیں راتوں کو جگایا. تو حواجر جو ہے وہ حاجرہ کی جمع ہے، جب دوپہر کو کہتے ہیں جب گرمی جو ہے وہ جب گرمی شدید ہوتی ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے تنفی يداها الحصى عن كل حاجرة نفی الدراہیم تنقاد السیاریف. ٹھیک ہے. تو وہ اسہر تو کا لیلک، اور میں تمہیں جو ہے وہ میں تمہیں راتوں کو جگایا. تو صاحب قرآن کب بنتا ہے جی؟ تب بنتا ہے جب قرآن اس کی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، جب وہ اس سے روز مطلب دوپہروں کو پیسہ کیوں رکھوایا؟ کہ اس نے اس سے روزے رکھوائے. اور راتوں کیوں جگوایا؟ کیونکہ اس نے اس سے راتوں کا قیام کروایا. تو صاحب قرآن وہ ہے جو تو روزے رکھے، صاحب قرآن تو وہ ہے جو کہ راتوں کا قیام کرے.
یہ ہے صاحب قرآن. اوپر بھی ہم نے ذکر کیا تھا جس میں کیا ذکر تھا، الذین یعملون بھی، جو عمل کرتے ہیں. اور یہاں پہ قرآن آ کے بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے تھکایا تھا، تمہیں میں نے بھگایا تھا، تمہیں میں نے کام پہ لگایا تھا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں. تو جو یہ عمل نہیں کرتا، بلکہ نفلی روزہ کدھر گیا، رات کا قیام کہاں گیا، جو فجر کی نماز سو جائے، تو وہ صاحب قرآن کہلائے گا. وہ صاحب قرآن کہلائے گا. قرآن تو وہ ہے کہ جو اپنے اصحاب کو جگاتا ہے، ان سے تلاوت قرآن کرواتا ہے، ان سے روزے رکھواتا ہے. جیسے کہ سلف صالحین میں سے قول ہے، کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ حافظ قرآن سو کیسے پاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایک آیت پڑھتا ہوں، اور وہ آیت جو ہے وہ میری ہوش و حواس گم کر دیتی ہے، اس آیت میں میں گم جاتا ہوں، اور مجھے پوری رات نیند نہیں آتی. یہ کلام اللہ ہے، یہ معجزہ ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ تماما کو جب کفر کی حالت میں جو ہے وہ مطلب اسی طرح مطلب جب جو ہے وہ جبیر ابن مطعم ہے، جبیر ابن مطعم کو جب باندھا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور سنی تو مجھے لگا میرا دل اڑ گیا ہے. قرآن کا اثر ہوتا ہے. قرآن کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہاں پہ ہے وہ قرآن کا اثر؟ نہ نماز، نہ روزہ، اور بد نظری اور بد کلامی، اور کہا جائے کہ حافظ قرآن جو ہے اس کے شر سے بچو، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اثر دل پہ لیا ہی نہیں گیا. قرآن کو پڑھا ہی نہیں گیا، اس کے الفاظ کو پڑھا گیا، اس کے معنی کو سیکھا ہی نہیں گیا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ہی عمل سمجھ لیا. صرف مجرد قراءة، صرف پڑھنا، صرف ریسیٹیشن، نو انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگ ایٹ آل، نو کنٹمپلیشن ایٹ آل. کبھی تدبر، کبھی غور، کچھ بھی نہیں. تفسیر معافی، کچھ بھی نہیں. کیا یہ شخص صاحب قرآن کہلائے گا؟ صاحب قرآن تو وہ ہے جس کو راتوں کو قرآن جگاتا ہے اور دن کے روزے رکھواتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جو ہے وہ پانی رکھا تاکہ وہ وضو کرے، اور اور جو ہے وہ رات کا قیام کرے. تو جب صبح ہوئی تو امام احمد نے دیکھا اس کا پانی ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے. تو امام احمد نے کہا کہ طالب علم، کہ طالب علم اور رات کا قیام نہیں، طالب حدیث، کہ حدیث کے طالب علم ہو اور تم رات کا قیام نہیں کرتے. یہ نفل کی بات ہوئی کہ تم رات کا قیام نہیں کرتے، کیسے ممکن ہے یہ؟ تو آگے سے اس بندے نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں. تو مسافر ہوں، مسافر مطلب یہ ویسے بھی نفل ہے، اور اوپر سے مسافر ہے، کہا ہے میں تو مسافر ہوں. تو آگے سے محمد نے کہا چاہے مسافر ہی کیوں نہ ہو، مسافر ہی کیوں نہ ہو. امام محمد نے کہا حج مسروق ولم ینم الا ساجدا، کہ مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ نے حج کیا، حج کے سفر میں تھے، اور ان کو نیند جب آئی تو وہ سجدے میں ہی آئی. نیند غلبہ پال دیتی تھی، وہ سجدے کی حالت میں ان کو نیند آ جاتی تھی، ورنہ وہ پھر بھی قیام. تو یہ قرآن والے ہوتے ہیں. یہ قرآن والے ہوتے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ بولنے والے اپنے آپ سے پوچھے، اور سننے والے اپنے آپ سے پوچھیں کہ این نحن من هذا. ہم اپنا اسٹیٹس لگا لیں، اپنا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اپنے ڈسکرپشن رکھ لیں کہ صاحب قرآن جو ہے وہ، میں جو ہے وہ طالب قرآن، طالب علم ہوں جی میں. یا آپ اپنے جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں لکھ دیں کہ جی میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے. کہاں ہیں ہم؟ اور پھر یہ قیامت والے دن یہ شخص آئے گا، یہ جو اس کا اجر آئے گا اس کے سامنے رنگ اڑے شخص کی صورت میں. رنگ اڑا شخص کی صورت میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ اس کا میرر امیج ہوگا. مطلب یہ کہ آ- دنیا میں صاحب قرآن کی یہ حالت ہو گئی ہوتی ہے. دنیا میں وہ تھکا ہوتا ہے، دنیا میں اس کا رنگ اڑا ہوتا ہے، جو رات کو جو اندر رات کو جاگ رہا ہے، جو قیام کر رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، تو اس کے رنگ پہ آپ کو وہ حشاش بشاش اور وہ ہٹا کٹا نظر آئے گا آپ کو.
शक्ल से अंगूरा होगा। तो क्यामत वाले दिन उसका अमल उसके सामने उसका मिरर इमेज बन के आएगा, उसको ही रिप्रेजेंट करेगा और उसको उसकी सूरत में आके मिलेगा। ठीक है। खैर, आगे क्या कहा, आगे क्या कहेगा वो, वइन कुल्ल ताजिर मिन वराइ तिजारती, कि हर तिजारत, हर जो है वो ताजिर की अपनी तिजारत में उम्मीदें लगी होती हैं, हर ताजिर की उम्मीदें होती हैं, हर ताजिर ने अपनी तिजारत में जो है वो प्रॉफिट की उम्मीदें रखी होती हैं। व इन्नी लकल यौम मिन वराइ कुल्ली तिजारा, लेकिन लेकिन आज तुम हर तजारत वाले से आगे हो, तुम हर प्रॉफिट से आगे हो। मतलब हर शख्स अपने तजारत में था, और हर हर शख्स जो है वो अपने अपने जो है वो प्रॉफिट के चक्कर में था। लेकिन मैं तुम्हें उस उन सब से कई गुना बड़ा जो है वो सक्सेस दूंगा, तुम उन सब से आगे हो। तो सबसे बड़ी तजारत, सबसे कामयाब तजारत कौन सी है? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मामला करता है और अहले कुरान में से बन जाता है। तिजारत लन तबूर, कि इस तिजारत में कभी कोई कोई घाटा और कभी कोई नुकसान नहीं। और फिर क्या होगा? तो ये उसके पास आएगा, फिर क्या होगा? फयुअतल मुल्क बियमीनिही, और वो उसको फिर बादशाहत उसके बाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी। बादशाहत, जन्नत की बादशाहत। जन्नत में महल्लात और बागात और हूर और अ, क्या कुछ नहीं होगा, और कितनी वसी जगह होगी जिसमें इंसान की बादशाहत होगी। मतलब जो अदना, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसकी बादशाहत कितनी बढ़िया, आप लोग जानते हैं वो हदीस। तो इसको जब बादशाहत दी जाएगी तो मतलब 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट, 10 कनाल, कुछ भी, कोई विला, कुछ भी नहीं, कल मुल्क, बादशाहत होगी उसकी वहां पे। उसको बादशाहत पकड़ाई जाएगी। वल खुल्द बिशिमाली, और फिर उसको हमेश की उसके जो है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ाई जाएगी। तो एक तरफ बादशाहत है, एक तरफ जो है वो सरदारी है, और एक तरफ हमेशगी है। ये ऐसी नेमत है, ला तजूल, कभी इसको जवाल नहीं आएगा। वयूदअ अला रअसिही ताजुल वक़ार, राइट हैंड में बादशाहत है, लेफ्ट हैंड में हमेशगी है, और सर पे ताजे वकार रखा जाएगा। सर पे ताजे वकार रखा जाएगा। ठीक है। उसको जनाब बताया जाएगा कि जनाब ये साहिब कुरान है, ये जनाब इसका मुकाम बहुत बुलंद है। फिर क्या कहा जाएगा? वयुक्सा वालिदा हुल्लतान हुल्लतैन ला तकूमु लहुम दुनिया, उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को जो है वो हुल्लतान पहनाए जाएंगे। उसको दो लिबास, उनको उनको जो है वो दो लिबास पहनाए जाएंगे। ला तकूमु लहुम दुनिया, दुनिया उनके बराबर, दुनिया जो है वो उसके बराबर ठहर ही नहीं सकती। दुनिया उसके बराबर ठहर ही नहीं सकती। मतलब दुनिया वाले ना तो उसकी कीमत लगा सकते हैं, ना ही उसकी कीमत लगा सकते हैं। उसके वालिदैन को ये अजर मिल रहा है, उसको क्या अजर मिलेगा बोला था बात, लेकिन उसके वालिदैन को क्यामत वाले दिन जो कपड़े पहनाए जा रहे हैं, वो कपड़े इतने महंगे और इतने कीमती हैं कि दुनिया वाले उसका एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या होगा? फयकूलान, वो कहेंगे, बिमा कुसीना हाजा, हमें ये पहनाया क्यों गया? फयुकाल बेअख्ज़ि वलदिकुमुल कुरआन, तुम्हारे तुम्हारी औलाद का कुरान लेने की वजह से तुम्हें पहनाया गया है। तो वालिदैन के लिए इस हदीस में जो है वो उनको हंस दिलाई गई है, उनको उनको रागिब किया गया इस बात पे कि वो अपने बच्चों को हिफ्ज करवाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत वाले दिन जब लोग बेकपड़े होंगे, लोग नंगे हो खड़े होंगे, उधर इंसान को इतनी इज्जत, औलाद के सर पे ताज, और माँ बाप के ऊपर ऐसे कीमती लिबास। तुम युकाल उक़रा, फिर कहा जाएगा पढ़ो, वसअद फी दराजिल जन्नह व ग़ुरफ़िहा, और जन्नत के दर्जों में बुलंद होते जाओ। वहुव फी सुऊद मा दाम यक़रा, और फिर वो बुलंदी में है जब तक वो पढ़ता रहेगा। हज़्ज़न काना अव तरतीला, चाहे वो तेजी से पढ़े या तरतील से पढ़े। तो हज़ से मुराद यहाँ पर वो किरात है जिसमें जो है वो तजवीद का ख्याल रखा गया हो, तजवीद का ख्याल रखा गया हो, और लेकिन फिर भी तेज पढ़ा गया हो। यहाँ जैसी बात है, यहाँ से मुराद हाफिज कुरान है, लेकिन हाफिज कुरान कौन सा?
کون سا؟ یہ والا، اس کو قرآن کہے میں تمہارا صاحب ہوں، اضمأتک الحواجر واسرت لیلک، اسرتک لیلک، میں نے تمہیں دنوں میں روزے رکھوائے اور راتوں میں قیام کرایا۔ باقی آپ کے سامنے حدیث معراج میں وہ موجود ہے کہ جو حافظ قرآن ہو کہ فجر کی نماز سے سوئے گا اس کی سزا کیا ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا آسان کام نہیں ہے، حافظ ہونا آسان کام ہے، لیکن صاحب قرآن ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته، رواہ احمد والنسائی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، اللہ کے چوزن لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر شخص کے اہل ہوتے ہیں، میرے اہل ہیں، آپ کے اہل ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے، جو قرآن پڑھانے والے، جو قرآن کی تعلیم دینے والے، جو قرآن کا علم دینے والے، جو قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے، قرآن کو نافذ کرنے والے، تو وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اور جو اللہ والا ہو گیا پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کسی اور مطلب جب بادشاہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت آپ کو نہیں۔ تو اہل اللہ و خاصت، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ اللہ کے بڑے قریب ہے، فلانا بندہ اللہ کے بڑے قریب ہے، فلانا پیر صاحب، فلانا وہ، حقیقتاً تو، اور پھر آپ اس کی زندگی میں دیکھیں تو اس کو فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتی۔ تو حقیقتاً طور پہ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور جو قرآن والے نہیں ہیں وہ سب کے سب، باقی سب کے سب جو ہیں وہ جھوٹے، افرادی اور مکار ہیں۔ ہم۔ باب ما جاء فی تقدیم اہل القرآن و اکرامہم، یہ باب کس چیز کا؟ پہلا باب تو تھا ہم نے اوپر پڑھا کہ قرآن کے فضائل اور تعلیم کے اور تعلم کے، سیکھنے کے اور سکھانے کے۔ یہ کسی کا باب ہے؟ یہ اسی کا باب ہے کہ قرآن والوں کا اکرام کرنا اور قرآن والوں کو تقدیم دینا، قرآن والوں کو آ، آگے بڑھانا، قرآن والوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو نصوص آئی ہیں، اور قرآن والوں کو جو رسپیکٹ دینے کے حوالے سے جو حدیث آئی ہیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شیخ نے کہا وكان القراء واصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ كهولا كانوا او شبابا، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کون لوگ تھے؟ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کی مجلس میں کیا ڈسکس ہوگا؟ امت کے مسائل ڈسکس ہوں گے۔ اتنی بڑی خلافت ہے، وہاں کے مسائل، اور کدھر کون سا لشکر بھیجنا ہے اور کدھر کس حاکم کو بھیجنا ہے اور کیسے معاملات حل کرنے ہیں اور مذاکرات اور وغیرہ، سب کچھ انہوں نے دیکھنا ہے۔ تو ان کی جو شورا ہے، ان کی جو کیبنٹ ہے، وہ کون تھے؟ ان کی کیبنٹ تھے قراء، قراء، اصحاب قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن والے ہر چیز کو اس کے شرعی حکم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، قرآن والے اس معاملے میں اللہ کا حکم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی دنیاوی ڈگری یا کوئی تجربہ یا کوئی وہ چیز تو بعد میں آتی ہے، لیکن وہ ہر چیز میں تقوی کی بنیاد کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نور کی بنیاد کے اوپر درست اور صحیح مشورہ دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے، اپنا مشورہ لینے کے لیے کس کو بٹھایا اپنے ساتھ؟ قراء کو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس قرآن کا علم موجود ہے اور وہ قرآن کی روشنی اور قرآن کے نور سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جناب کہ لوگ جو ہیں وہ لائف کوچز ہیں، یدی آپ کی لائف کی زندگی کے مسائل حل کریں گے، یا لوگ جو جناب جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، جی وہ فلانا جی بہت چیز کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جی اچھا جی وہ کاؤنسلنگ کس بنیاد پہ کرتے ہیں جی؟ کہ جی انہوں نے فلانی ڈگری کی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بہت سے مشورے دیتے ہیں، لیکن کیا وہ قرآن و سنت کیوں نہ مشورے دیتے ہیں؟ ان کا دین کا علم کیا ہے؟ نہیں جی انہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ ہے عقل، یہ ہے دماغ، یہ ہے قرآن کی فہم اور قرآن کی رسپیکٹ، کہ زندگی کے مسئلے
کیا قرآن کی روشنی میں حل کیے جائیں گے، یا کسی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ان آئی ڈونٹ نو وٹ ایور اس میں کی جائے گی؟ کہ جی سائیکالوجی کی ہوئی ہے جی، کہ جی وہ باتیں بہت اچھی کرتی وہ جس کو دیکھے جی وہ کاؤنسلنگ والا کام شروع کیا ہوا ہے لوگوں کی زندگی میں، لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا نور ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس، آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آپ نے کتنا قرآن کو جانا ہے، آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. آپ کی اسٹیٹس، آپ کی آپ کی شیئر چیزیں دیکھی جائیں تو وہاں پر جناب فلانے کافر نے کہا اور فلانے کافر نے کہا. آپ کی ساری سائیکالوجی، آپ کی ساری باتیں کافروں کے مشورے اور کافروں کی اسٹڈیز کی وجہ سے اوپر ہے. یہ ہے نور اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت. تو ہوش سے کام لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں قرا ہوتے تھے، اور قرا سے مراد وہ جو قرآن کو جو ہے وہ قرآن کی گہرائیوں تک قرآن کو جانتے تھے، قرآن کے معنی کو جانتے تھے. وہ قاری نہیں ہوتا جو قرآن کے معنی کو نہ جانے. اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو الامام المجدد کے جو پوتے ہیں عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے ہمارے زمانے میں کہ ان لوگوں کو قاری قرار دیا جاتا ہے جن کو قرآن کا علم، جو جن کو قرآن کی تفسیر کا علم نہیں. یہ قاری نہیں ہے. صحابہ کے زمانے میں قراء وہ ہیں جو فقہا ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، بس قرآن کا علم ہے. اور یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک یہیں پر ہم آج وقف کرتے ہیں، لیکن وقف سے پہلے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے اور قرآن کے میننگ کو سیکھنے کی کیا اہمیت ہے. تو ہم یہاں پر یہ بتا دیں کہ تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا، اتباع کرنا، ایک کے بعد دوسری چیز. تو تلاوت، قرآن کی تلاوت کو تلاوت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے بعد پڑھتا ہے، تو وہ الفاظ ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں بالترتیب، ٹھیک ہے؟ تو ایک لفظ دوسرے لفظ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. تو تلاوت کا جو لنگوسٹک میننگ ہے وہ ہے فالو کرنا. جیسے کہ قرآن میں والقمر اذا تلاها، کہ قرآن سوری کہ چاند جو ہے وہ چاند جو ہے وہ سورج کو فالو کرتا ہے. قرآن سورج کی تلاوت کرتا ہے. اب قرآن سورج کی مطلب قرآن سورج کو پڑھتا ہے نہیں، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا. زبانی تلاوت وہ ہے جس میں انسان ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ پڑھے، اور عملی تلاوت وہ ہے جس میں انسان کا عمل قرآن کے احکام کو فالو کرے. تو تلاوت دو طرح کی ہے. تلاوت جو ہے وہ زبان سے بھی ہے اور عملی طور پر بھی ہے. ہم لوگوں نے سمجھ لگتا ہے کہ صرف تلاوت کا مطلب ہے اور تلاوت صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی والی. نہیں نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. آپ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ کھول کے دیکھیں، سلف نے کیا کہا ہے؟ یعملون به حق عمل. حق کے تلاوت کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ حق کے عمل سے کیا. تو تلاوت عمل کا نام ہے. تو خالی پڑھنا اور بغیر عمل کے، یہ تلاوت کی جو ہے وہ ایک ٹائپ ہے، پوری تلاوت اور اصل تلاوت نہیں ہے. تو یہ بات جان لیں کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے. پہلی بات آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی تلاوت کرنا ضروری ہے یا تلاوت اور عمل؟ تلاوت میں عمل داخل ہے، لغوی طور پر بھی اور شرعی طور پہ بھی. پھر اگلی بات یہ کہ صحابہ کے زمانے میں توجہ کس بات کے اوپر ہوتی تھی؟ قرآن کے معنی کے اوپر، قرآن کے قرآن کے معنی کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پڑھانے کا حکم دیا گیا، وہ یعلمہم الکتاب، آپ کو قرآن کی تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھاتے تھے؟ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا، اور پھر ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا. تو پہلے ایمان سکھایا گیا، پہلے ایمان سکھایا گیا، پہلے دین سکھایا گیا، اور پھر قرآن کی تلاوت، قرآن سکھایا گیا. پہلے عقیدہ، پہلے ایمان. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ عقیدہ اور ایمان آئے گا. اور یہ صحابہ
کہ ہاں یہ عمل تھا. صحابہ کہتے ہیں، جندب بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا اور پھر ہمیں قرآن سکھایا گیا، اور پھر اس قرآن کے ذریعے ہم نے ایمان کو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. اور کہتے ہیں تم لوگ پہلے قرآن پڑھتے ہو اور بعد میں ایمان سیکھتے ہو. ہمارے زمانے میں ہم صرف قرآن سیکھتے ہیں اور جو ہے وہ ایمان سیکھتے ہی نہیں. اور جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ قرآن بھی نہیں سیکھتی. ان کو انگلش بولنی آتی ہے لیکن ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی. اچھا، اور پھر صحابہ قرآن کیسے سیکھتے تھے؟ صحابہ کا حفظ اور قاری تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. صحابہ میں حافظ ہونا اور قاری کے مقام تک پہنچنا یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا وہ عظیم ہو جاتا. کہ اس نے بقرہ اور آل عمران صرف پڑھ ہی نہیں، اس میں جتنی بھی فقہ ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی تفصیل ہے، اس میں اس کو علم اور عمل لے لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو صرف یہ پڑھ لیتا ہے وہ ہم میں سے عظیم ہو جاتا ہے. وہ ان کے ہاں حافظ یا قاری کا مقام تک پہنچنا، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں قرا، یہ قرا وہ نہیں جو بس قرآن کا رٹا لگایا، وہ نہیں 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 نہیں. یہ لوگ بہت بڑے فقہاء ہیں، جو ہے وہ علماء ہیں، مجتہدین ہیں. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقام دیا ہے. اور پھر ابو عبد الرحمن بن جو ہے وہ سلمی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے قرآن سکھایا، تابعی کہنا ہے ہمیں جنہوں نے قرآن سکھایا، اور ان کو قرآن عثمان رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے سکھایا. کہتے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے قرآن سکھایا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جب 10 آیتیں لے لیتے تھے تو وہ 10 آیتوں کو سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ اس کے اندر موجود علم اور عمل سیکھ نہیں لیتے تھے. علم اور عمل سیکھ نہیں لیتے تھے. تو 10 آیتوں کا سبق ہوتا تھا، اور ان 10 آیتوں کو صرف سیکھنا کہ صرف الفاظ نہیں سیکھنے، بلکہ ان کے اندر موجود علم اور عمل جب تک وہ مکمل طور پہ لے نہیں لیتے تھے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. پھر اگلی 10 آیتیں، پھر اگلی 10 آیتیں. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے، ہمیں صحابہ بتاتے تھے، ہمارے صحابہ استاد بتاتے تھے کہ ہم نے اس طرح قرآن کے ساتھ علم اور عمل دونوں کو دونوں لیا. اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ حفظ کرنے میں 8 سال لگے. 8 سال اس وجہ سے نہیں کہ ان کا حفظ بہت کمزور تھا، ان کا حافظہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. کہ ہم لوگ تو ان کے سامنے کچھ کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے، لیکن وہ اس طریقے کار کے اوپر چلتے ہوئے، پھر جو بندہ اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے صرف بقرہ اور آل عمران پڑھ لے، وہ کہتے ہیں وہ وہیں جد، وہ جو ہے وہ جد دفینہ، وہ ہمارے میں عظیم گنا جاتا تھا. اور دفینہ عظیم، ہم نے عظیم جانا جاتا تھا. تو یہ ہے صحابہ کے ہاں حافظ اور صاحب قرآن بننے کا طریقہ. اور اس سے آپ کو بہت سی کنفیوژن کلیئر ہو جائیں گی جو ہوتی ہیں کہ جی پڑھنا اور پھر عمل اور کیسے اور یہ وہ سب کچھ ایک دفعہ کھل کے واضح رہتی ہیں. اور تو یہاں پہ شیخ نے فرمایا کہ وکال قرا اصحاب مجلس، کہ قرا جو ہے وہ مجلس عمر میں آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ ہوتے تھے. بہول کان او شبابن، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ جوان ہوں، تو بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، لیکن عمر نہیں دیکھی جاتی تھی. اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس کو بٹھا دیا. اور جب عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا تو صحابہ نے کہا کہ مطلب یہ تو ہمارے بچوں کی عمر کیا ہے، اس کو آپ نے عمر سے بٹھا دیا. پھر وہ مشہور قصہ ہے کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جب سورہ جو ہے وہ سورۃ النصر کا کی تفسیر پوچھی تو پھر صحابہ کو پتا لگا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس کتنا علم ہے. مطلب یہ کہ عمر نہیں دیکھی بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس کے پاس کتنا علم ہے. تو یہ قرآن کا مقام ہے، وہ قرآن کو آگے اسٹیٹس دینا چاہیے، قرآن کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کا مقام آگے ہے، ان کو پرائورٹی دینی چاہیے. میرا خیال ہے یہ بکس کرتے ہیں بہتر ہے. جی، اب آپ کے سوالات. اچھا، السلام علیکم. چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How about reciting one page of Surah Baqarah daily and then Surah Al Imran until both surahs complete? Then start this over and over again. Is this a good practice? لیکن اس میں آپ کی مرضی ہے، آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں اکٹھی شروع کر لیں یا آپ 30 صورتیں اکٹھی شروع کر لیں. اس میں وہ آپ کی، آپ کو اس کے اندر اجازت ہے، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ جس طرح مرضی کریں.
لیکن اس میں جو ہے وہ مطلب جیسے گڈ پریکٹس وہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے وٹ سوٹس یو بیٹر وہ آپ کے اوپر ہے یہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کہنا ضروری ہے کہ وہ یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری ہے کہ جو ہم نے سوال طریقے کا بتایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ آج سے جو ہے وہ ایک آیت لے کے بیٹھ جائیں اور اس ایک آیت کو ہی پڑھیں اور آپ اس کے علاوہ قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن کو صحابہ مختلف انداز سے پڑھتے تھے۔ قرآن صحابہ جو ہے وہ ہفتے میں پڑھتے تھے، ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور پھر آپ سنتے ہیں کہ صحابہ اگر ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے تو عبداللہ بن عمر کیسے جو ہے وہ بقرہ جو ہے وہ 8 سال میں حفظ کر رہے ہیں؟ بھائی وہ دونوں پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ایک پڑھنا ہوتا تھا ثواب کے لیے، تو وہاں پر وہ 4 ساڑھے 4 پارے جو ہے وہ ایک پوری پوری منزل وہ ڈیلی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پھر جو تدبر والی قرات ہے اس میں 10 آیتیں ہو گئی، ایک آیت ہو گئی، 5 آیتیں ہو گئی، وہ ان کی اپنی قرات ہوتی ہے۔ دونوں میں دونوں دونوں طریقے ہونے چاہیے انسان کے پاس۔ وہ یہ نہیں کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب آج سے ہم بس تدبر ہی کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ نہیں، آپ اجر بھی اکٹھا کریں، خاص طور پہ رمضان اجر اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، کثرت سے قرات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو کی تفسیر سیکھنے والا کام وہ بھی ساتھ جاری رکھیں، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دو پیرلل سلسلے جاری ہونے چاہیے۔ ایک دن میں سورہ بقرہ وال عمران تو ممکن نہیں، تو کیسے پڑھیں؟ یہ تو حدیث میں آیا بھی نہیں ہے کہ ایک دن میں سورہ بقرہ وال عمران پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کثرت سے پڑھنے کو کم دیا گیا ہے، یا لیکن صحابہ بھی جو ہے وہ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 7 دنوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ پہلے دن جو ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا بقرہ اور آل عمران اکٹھے پڑھتے تھے یا اللہ عالم، یاد نہیں آ رہا۔ لیکن یہ کہ وہ ایک پہلی بات ہے کہ پڑھنا ممکن ہے، جیسا کہ کیا کہتے ہیں بعض سلف صالحین ایک دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، تو پڑھنا ممکن ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے ہمیں عادت نہیں ہے، تو خیر وہ بھی عادت بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہے وہ لیکن یہ کہ آپ ایک دن میں بقرہ پڑھ لیں، اگلے دن میں عالم، آپ کے اپنے ہر دیکھیں ہر انسان کے طریقہ کار ہر انسان کے لیے چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال تو ہر انسان کے کپڑے مختلف ہیں، میرے سائز کے کپڑے میرے کسی دوست کو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے حالات، میرے واقعات، میری جاب، میرے گھر کے معاملات، میری مصروفیات، میری زبان پہ کتنا قرآن آتا ہے کتنا نہیں ہے، تو ہر بندے کا مختلف ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، کسی کے لیے ایک پارا پڑھنا آسان ہے، کسی کے لیے 2 پارے پڑھنا آسان ہے، تو انسان اپنے ہاتھ سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور روز دونوں صورتوں کو پڑھنا یہ تو صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ تو 7 دنوں میں پڑھتے تھے پورا قرآن، تو جب 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہفتے بعد ہی سورہ بقرہ عال عمران کی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ انلیس کہ بندہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی قرات کرتا رہے تو وہ صحیح آخر۔ ہر بندہ اپنے لحاظ سے بہتر جو ہے وہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور اپنے لحاظ سے بہتر جو ہے وہ اپنا شیڈول اور اسکیجول بنا سکتا ہے۔ قرآن میں آیات متشابہات کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ آیات متشابہات کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا کلام جو ہے وہ کشف و شبہات میں لاسٹ دورہ ہے اس میں ہم نے ذکر کیا ہے، تو اگر آپ رابطہ کر لیں کسی ایڈمن سے تو وہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ترتیل کا مطلب بھی بتا دیں۔ ترتیل کا مطلب جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور مطلب یہ کہ مخارج اور اس کو پورا جو ہے وہ اس کو اس لحاظ سے پورا ادا کرنا، اور جو ہے وہ مطلب یہ کہ ایک تو تھا کہ منیمم تجوید، اور ایک ہے کہ تجوید کا جو ہے وہ انسان کوشش کرے کہ تجوید کا حق ادا کرے۔ تو جو انسان ٹھہر ٹھہر کے ہر آیت پہ رک کے اور پوری طرح اس کے مخارج ادا کرتا ہے تو وہ ترتیل سے پڑھ رہا ہے۔ تو ایک مثال تو انسان پڑھ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ترتیل نہیں ہے، لیکن انسان پڑھ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو میں اس کو بھی ترتیل نہیں قرار دوں گا، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ یہ بہتر ہے۔ باقی یہ کہ یہ قراء پر سب جا کے بہتر پوچھ سکتے ہیں، ہم تو ویسے بھی یہاں پہ ایک مطلب یہ کہ عوام الناس میں سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، یہ صرف کامل حفظ قرآن کے لیے ہے یا جس نے قرآن کا کوئی بھی حصہ حفظ کیا ہو؟ واللہ عالم، یا کسی نے کوئی بھی حصہ حفظ کیا ہو تو وہ اس میں داخل ہے، وہ اس میں انشاءاللہ داخل ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کے درجے بلند ہوں گے ڈپینڈنگ اپون اس کو کتنا یاد ہے۔ میں وہ بار بار قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے پھر رک جاتی ہوں، مہربانی کر کے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حاملہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن والا بنائے، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ میں سے بنائے۔ باقی گر گر کے بار بار کوشش کرنا یہی جو ہے وہ
مجاہدوں کا کام ہے. تو اور اس جوہد کے اوپر بھی ثواب دکھا دیتے ہیں. کیا اہل قرآن سے مراد عمل کرنے والے اور صاحب سے مراد تلاوت قرآن درست ہے؟ نہیں، اہل قرآن صاحب قرآن ایک چیز ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. جیسا کہ امید ہے کہ ساری تفصیل کے بعد واضح ہو گیا ہوگا. تو بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم ونفع بکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.